نبی تشریف حضور ختم مرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رفاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسین تتمہ دوراں ساخیل زہرہ جمال جلوہ صبح ازل نور ذات الانزل باعث تکوین عالم فخر آدم بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشا معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عزیز وقار علماء کرام مشائخ اعظام عالی مرتبت عزیز وقار صاحب زادگان آستانہ رحمت آستانہ شاہ جمالیہ عزیز وقار سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ عالی مرتبت علماء کا خطاب سماعت کر چکے ہیں اور میرے بعد عالمی مبلغ اسلام محترم جناب شامی صاحب زیدہ مجدور کا خطاب سنیں گے، اور میں تو چونکہ یہاں رہتا ہوں اور آپ کو اکثر موقع ملتا ہے، یہ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو اس لیے بھی مختصر کروں گا کہ ان کو زیادہ وقت حاصل ہو، اور دوسرا اگلی منزل میں مجھے پکار رہی ہے، تو میں مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ اس آستان رحمت کو قیامت تک آباد رکھے۔ حضرت نے جو خدمات دینی سر انجام دی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جو اللہ کے دین کے لیے نوکری پیش کرتا ہے اللہ اس کے سرخرو کرتا ہے، دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، اور آخرت میں جو اس کے درجے ہیں دنیا کے ترازو ان کو ناپ نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو وہ عزتیں، وہ بلندیاں اور وہ سرخرویاں عطا کی ہوتی ہیں۔ دنیا پر کتنے لوگ آئے چلے گئے، آج ان کا نام بھی باقی نہیں، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، آج زمانہ ان کی قبروں کے نشان کو بھی بھول گیا ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، یکے بعد دیگرے 150 حکمران اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے، لیکن آج زمانہ آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتا۔ وہ کیا کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ اس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے کوڑ کی وتھاں پئیاں، جنہ باجو ایک پل نہیں تھا جیندے شکلیں یاد نہ رہی۔ ہم اپنے عزیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں، قبروں کے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی جن کی یادوں کے نقوش دھندلے نہیں ہوتے، جن کی محبتوں کے چراغ کبھی بجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہوتی ہے، تو وفاؤں کا صلہ ملتا ہے۔ اللہ انہیں مرنے نہیں دیتا، انہیں ستھری پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ جیتے بھی ہیں تو آن سے جیتے ہیں، اور اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی قبروں پر بھی چراغاں ہوتا ہے۔ تو یہ آستان رحمت ہمارے لیے ایک بہت بڑا آسرا ہے۔ یہاں سے پھوٹتی روشنیاں اور یہاں سے نکلتی ضیائیں ہماری زندگی کے اندھیاروں میں ایک ایسے چراغ ہیں جو ہمیں منزل کا سراغ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت کے عالی مرتبت صاحب زادگان کو ان کے نقوش پاک میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین کی راہوں پہ گامزن رکھے۔ درس گاہوں کا قیام
خانقاہوں کے ساتھ یہی ہمارے بزرگوں کا مشن رہا ہے، ان کی فکر رہی ہے، اور آج بھی جو خانقاہیں دینی درسگاہوں کے ساتھ اپنے آپ کو آباد رکھے ہوئے ہیں، وہ آنے والی نسلوں کی بہتریوں کی ضامن ہیں۔ تو آپ لوگ جس والہانہ انداز سے ان سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے علاقے میں یہ جلنے والا چراغ، یہ روشنی جس نے یہاں ظلمتیں دور کی اور اجالے پھیلا دیے، تو آپ کے ذمہ قرض بھی ہے، بالخصوص جو ادارے اور جو درسگاہیں اس خانقاہ سے جڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعاون اور آپ کی محبت اور آپ کا ہر طرح سے اظہار محبت ان کے ساتھ ہونا، یہ صاحب مزار کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے، حضور کے میلاد کی خوبصورت عنوان سے آج کی تقریب عرس کو معنون کرنا، یہ حضور کے ساتھ محبتوں کا ثبوت ہے، چونکہ ہماری زندگی تو حضور کے نام سے ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو، ہماری زندگی ہے ہی حضور، ایک کون ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جو تینوں نہ کراں یاد۔ تو زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے، اور ان کے قدموں تک پہنچ جانا یہی معراج زندگی ہے، اور اگر کوئی ان کے قدموں تک نہیں پہنچا تو اس نے زندگی کا سراغ ہی نہیں پایا۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑو تو اقبال کہتے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولا دی۔ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جا، سارا دین نام اسی کا ہے، اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی تو ابو لہب ہے۔ تو اگر ان کے قدموں تک رسائی ہو گئی تو سمجھ لو خدا تک رسائی ہو گئی۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس پوچھتے پھر میرا، اور ان آنے والوں کو بتا دیجیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں کوئی دور نہیں ہوں، نیڑے ہوں، مل جاؤں گا۔ فاتحیہ کے بعد علماء نے کہا کل مستتر ہے، مقدر ہے، لفظوں میں مذکور نہیں، لیکن یہاں یہ ماننا پڑے گا، آنے والوں کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، جس کی طلب میں نکلے ہو، جس کی تڑپ میں مارے مارے پھر رہے ہو، جس کی تلاش میں جنگلوں کی خاک چھان رہے ہو، راستوں کی صعوبتیں صحیح ہیں، جس کی طلب میں تم نے، تو جب تمہاری طلب سچی ہے تو تم منزل پالو گے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان آنے والوں کو کہہ دیجئے کہ میں کوئی دور نہیں ہوں، میں نیڑے ہوں۔ حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ یہ ہے کل کے مقدر ماننے کے ساتھ۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، سیدھا سا جملہ ہے، اے محبوب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے پھر میں کوئی دور رہ گیا ہوں؟ میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، جب تیرے تک آ گئے تو میرے تک آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ محبوب تیری گلی میں آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے، خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے۔ محبوب تیری چوکھٹ پہ آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے محبوب وہ میرے تک آ گئے۔ اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مکان کے مقیم ہوئے، سر عرش تک نشین ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان۔ تو محبوب اگر وہ تیری چوکھٹ پہ آ کے میرا پوچھ رہے ہیں، تیری دہلیز پہ آ کے میرا پوچھ رہے ہیں، تو محبوب وہ جب تیرے در پہ آ گئے ہیں تو وہ میرے پاس ہی آ گئے، کہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ یہ وہ راستہ ہے، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو خدا تک پہنچنے کا یہی ذریعہ ہے
حضور علیہ السلام کی ذات تک، حضور کا قرب نصیب ہو جائے، حضور تک پہنچ جانا، حضور کا وصل پا لینا، خدا تک پہنچنا ہے۔ اور اگر کوئی یہاں تک نہیں پہنچا تو ساری زندگی وہ سفر میں رہے، کبھی بھی منزل نصیب نہیں ہو سکتی۔ حکیم نیٹ سے ساری زندگی اس طلب میں رہا کہ میں خدا کا قرب پاؤں، لیکن اقبال کہتا ہے کاش بودے در زمان احمدے تا رسیدے بد سرود سرمدے، کہ وہ ساری زندگی حضور کے بغیر خدا تک پہنچنے کی آرزو میں لگا رہا، اور عقل کی ساری گتھیاں اس نے سلجھا لی تھی لیکن صاحب جلو نہ بن سکا، اور ساری زندگی اس کی کوشش، اس کی تگ و تاز، اس کی جد و جہد یہ رہی کہ میں خدا تک رسائی پالوں، لیکن ساری زندگی وہ رسائی نہ پایا، کیونکہ عقل کی بنیاد پر سراغ منزل نہیں ملتا۔ بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ تو اس انداز کے ساتھ وہ آگے بڑھا تو اقبال کہتے ہیں کاش کہ وہ شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کو مل لیتا، اور وہ ان کو بازو سے پکڑتے حضور کی دہلیز تک پہنچا دیتے، اور حضور تک پہنچتا تو خدا تک رسائی اسے نصیب ہو جاتی۔ جو اس چوکھٹ پہ آ گیا اسے خدا کی چوکھٹ نصیب ہو گئی۔ اور یہ فلسفہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اہل سنت کا عقیدہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی راہ پہ پہنچ کے ہی اس منزل تک پہنچتے ہیں، اور جتنی بھی راہیں ہیں، چاہے اولیاء کے ذریعے، چاہے اصحاب کے ذریعے، چاہے اطرت پیغمبر کے ذریعے، جن بھی راہوں سے ہم پہنچتے ہیں تو ہمارا راستہ منزل اس تک لے جاتا ہے، اور وہ منزل خدا تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا ہے۔ ہم جہاں بھی جائیں گے تو پلٹ کے اس چوکھٹ پہ آئیں گے، اور اگر یہ در نصیب نہیں ہوا تو ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے، تو خدا تعالیٰ کا قرب بندے کو کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص مسلسل مجاہدات کے ذریعے جو ہے وہ فنائیت کی منزل تو حاصل کر سکتا ہے، یہ تو چیز کافر کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی نفی کر کے اپنی فنائیت تک پہنچ جائے، لیکن بقا کی منزل حضور کے قدموں تک ہے۔ اگر کسی نے بھی خدا تک پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے۔ ہمیں تو معرفت بھی اللہ جل شانہ کی اگر نصیب ہوئی ہے تو وہ راستہ بھی حضور کا ہے۔ اگر یہ شہادت نہیں ہوتی ہے، یہ گواہی نہیں ہوتی ہے، حضور نہیں بتاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ ایک ایسا وجود ہے جو عقل و فہم و خرد سے ورا اور بالا ہے۔ اقبال نے کہا تھا خو گرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کرتا ہے۔ ایک ایسے وجود کو میں اور آپ مانتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جو عقل و خیال کی حدود سے ورا ہے، جو فہم میں نہیں آ سکتا، جس کو ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، سونگا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا۔ اگر عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو عقل کے گھوڑے تھک کے گر جائیں، اور فہم عقل سے ورا ہے اس کا مقام، لیکن اس کو دیکھا بھی نہیں، لیکن اس کی ذات پہ یقین اتنا ہے کہ کڑکتی دوپہر، برستی گرمی اور سخت موسم کٹھن اور دروازہ مقفل، ٹھنڈا پانی دستیاب، لیکن ہم ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ ہم روزے سے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس ذات پہ ہمارا یقین جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جس سے کبھی ہم کلام بھی نہیں ہوئے، جس سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی، سوچنے بیٹھتے ہیں تو مرغ عقل تھک کے گر جائے، تو پھر اتنا تیقن، اتنا یقین پیدا کہاں سے ہوا؟ یار یہ یقین مصطفیٰ کی چوکھٹ سے نصیب۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص سے گھوڑے کا سودا کیا، تو فرمایا کہ میں اچانک گزرتے ہوئے تیرے گھوڑے کو دیکھا اور پسند آ گیا، تو سودا ہو گیا، اب اپنے گھر جا کے میں تمہیں اس کی قیمت لا کے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، معقول قیمت تھی جس پہ سودا ہوگا۔ حضور قیمت لینے گئے تو واپس کسی نے کہا، اس شخص کا نام سوا تھا، اس کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو، کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے میرا سودا ہوا ہے جو ہے وہ اس گھوڑے کے حوالے، تو وہ قیمت لینے گئے، تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں تو سودا کر چکا ہوں۔ کہا کہ کوئی گواہ موجود تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا تم مکر جانا۔ زیادہ پیسوں کے لالچ میں آیا، اتنے میں حضور کی تشریف لے آئے، اسے قیمت دینا چاہیے تو اس نے انکار کر دیا، میرا تو آپ سے سودا ہی نہیں ہوا۔
हुजूर फरमाया अभी तो अभी बात हुई। उसने कहा कि नहीं जनाब मेरा आपसे कोई सौदा नहीं हुआ। लोग जमा हो गए, हुजूम इकट्ठा हो गया। जब लोगों का हुजूम बन गया तो उसने सोचा कि लोगों पे बात आ गई तो सादिक भी ये है, अमीन भी यही है, तो मैं तो झूठा भरी मजलिस में हो जाऊंगा। तो उसने कहा हज़रत आप ही बताइए, जब दो अशखास के माबैन यूं तनाव बन जाए तो आपकी शरीयत में तस्वीर की सूरत क्या है? तो फरमाया कि मेरी शरीयत तो कहती है कि जो मुद्दई है वो गवाह लाए, वल यमीन वाला मन अनकर, जो इनकार करता है वो कसम दे। उसने कहा तय हो गया, अगर आपने घोड़ा खरीदा, ये दावा आपका है, तो आप कोई गवाह ले आए, और अगर आपके पास गवाह नहीं है तो मैं कसम देने के लिए तैयार हूं। आपकी शरीयत के मुताबिक ही फैसला कर लेते हैं। अब जब घोड़े का सौदा हुआ था उस वक्त गवाह था ही कोई, उसे भी पता था इस बात का। उसने कहा या तो आप गवाह ले आए, नहीं गवाह लाते तो मैं कसम देता हूँ। मुकर तो गया था, और झूठी कसम देना उसके लिए क्या मुश्किल था। भरी बज़्म है, लोगों का हुजूम है, गवाह कोई नहीं। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और सवा से मुखातब होकर कहा कि गवाही मांगता है, मैं गवाही देता हूं। अल्लाह के रसूल ने तुझसे घोड़ा खरीदा था, इतने में सौदा हुआ था, तो उसने मुफ्त तो दिया नहीं था, बस जायद पैसों के लालच में वो मुकर गया था, तो उसको भी रास्ता निकलने का मिला। तो उसने कहा जी ठीक है, मेरा मुतालबा पूरा हो गया। घोड़ा हुजूर के हाथ में दिया, कीमत पकड़ी, लोगों का हुजूम छटने लगा। हुजूर ने हज़रत खुज़ैमा को बुलाया, खुज़ैमा घोड़ा भी मिल गया, बात भी सच्ची है, लेकिन तूने गवाही कैसे दी? तू तो मौके पे मौजूद ही नहीं था। तो हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। आपके सीने ठंडे हो जाएंगे, आपकी रूह को करार मिल जाएगा। मैं किताब मुख्तसर करके चला जाऊंगा, आपको शिकायत नहीं रहेगी कि बहुत छोटा किताब था। सिर्फ एक जुमला आपकी रूह में ऐसी तरावट डाल देगा, ऐसी ठंडक पैदा कर देगा, और आपके बातों में ऐसा करार रख देगा कि आप देर तक झूमते रहेंगे और अपने ईमान पे, अपने अकीदे पे नाज करते रहेंगे। हज़रत खुज़ैमा को हुजूर ने फरमाया तू तो मौके पे था ही नहीं, तो तूने किस तरह गवाही दी? तो सुनो हज़रत खुज़ैमा ने जो जवाब दिया। अर्ज़ गुज़ार हुए, हुजूर घोड़ा क्या है, आपके कहने पे हमने रब की गवाही नहीं दे दी। रब को हमने कब देखा था? जन्नत और दोज़ख को हमने कब देखा था? आपने कहा तो ऐसे वजूद को मान लिया जो तसव्वुर और ख्याल और फहम में भी नहीं आता था, और आप कह रहे थे कि घोड़ा मैंने आपसे खरीदा, तो ये घोड़ा क्या होता है? तो फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत खुज़ैमा का हाथ पकड़ के फजा में बुलंद किया, जाने वाले रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। लोग ठहर गए। फरमाया सुनो, किसी अदालत कचहरी में गवाह की जरूरत हो तो मेरी शरीयत दो गवाह मांगती है, लेकिन जहां मेरा खुज़ैमा होगा एक ही गवाही दो गवाही। मैं और आप खुदा को मानते हैं, हमने देखा नहीं है, हमने मुलाकात नहीं की है, लेकिन यकीन इतना पुख्ता है, इतना पुख्ता यकीन है कि अपने होने का इतना यकीन नहीं है जितना रब के होने का यकीन है। तो ये तयक्कुन मिला कहां से, ये यकीन आया कहां से? ये यकीन हुजूर की चौखट से आया। और मेरे इमाम बोले फैज पहुंचा ए रिज़ा अहमद पाक का, फैज पहुंचा ए रिज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है, हमें कैसे पता चलता, ऐसी जात को हम कैसे मानते? पत्थरों को पूजने वाले, मूर्तियों की परस्तश करने वाले, अजराम फलकिया को माबूद मानने वाले, जड़ी बूटियों को खुदा समझने वाले, एक ऐसे पाकीज़ा वजूद पर यकीन और इज़ान रखते हैं कि फिर उनके यकीन को चट्टानें भी नहीं तोड़ सकती। इतना मजबूत यकीन पैदा हुआ। ये तयक्कुन पैदा कहां से हुआ? ये पैदा हुजूर की तहरीक से हुआ, ये हुजूर की चौखट से हुआ। यार जिसने खुदा तक रसाई हमारी की, जिसके दम से हमें ईमान की बहारें नसीब हुई, तो फिर क्या उसका शुक्रिया अदा न करें? एक दिन का मीलाद क्या, हम तो सारी जिंदगी हुजूर के नाम लगाते हैं, हम तो जिए हुजूर के लिए, हम तो मरे हुजूर के लिए, हमारी एक एक सांस उनके नाम वक्फ हो। एक तू ही होते हैं बेलियां आसा दा सहारा, दस किन्नू करा चे तेनू न करा यार। तो हमारी एक एक सांस उनके नाम है। सिर्फ एक दिन के महफिल मीलाद पर इक्तिफा न करना, अपनी सारी जिंदगी हुजूर के नाम लगा। सिर्फ अपने मकान की छत पे झंडियां लगा के चादर करके ये ना समझना कि हक अदा हो गया। दिल के एक एक पर्द पे नाम में मोहम्मद की झंडी लगाओ, और दिल के एक एक सुराख पर हुजूर के नाम का चरागा करो, और अपने जाहिर को और अपने बातिन को हुजूर की मोहब्बत के रंग में रंगो। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो,
اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تو دور سے چلا رہا ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا انداز حیات بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. ہماری زندگی کی ایک ایک ساتھ اس خوبصورتی کے ساتھ حضور کی محبتوں کے سانچے میں ڈھلی ہو، اور حضور کی سنت و سیرت کا یوں ہم مرقع بن جائیں کہ دور سے دیکھنے والے بھی کہیں کہ یہ نوکر حضور کا. میرے شیخ محترم نے کیا کمال کہا کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری. تو وہ محبتوں کا رشتہ، وہ رب، وہ تعلق، وہ مضبوط رشتہ حضور کے ساتھ قائم کیجئے. محبوب کی محبتوں کا تقاضا اور محبوب کے ساتھ عشق اور محبوب کے ساتھ عقیدت کا رنگ یہ ہے. حکم تو یار بہت بڑی بات ہے، محب تو محبوب کی منشا بھی جانتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، محبوب کی چاہت کیا ہے. مدینہ النبی کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کا طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا. گزرتے ہوئے روک کے صرف اتنا پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. کچھ نہیں کہا، حضور گزر گئے. کسی نے اس انصاری صحابی کو کہا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی ظاہر نہیں ہوئے. 2-4 دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. کہا صاحب مکان کو بلاؤ. بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. اپنی شادی بیاہ سے لے کر کے عقیقے ولیمے تک، اپنی نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک، اپنے طرز حیات سے لے کے انداز معاشرت تک، ہم دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. آئیے میں اور آپ اپنا ایک ایک سانس حضور کے نام وقف کر دیں. یہ حضور کی محبتوں کا تقاضا ہے، اور ایسی محافل کا تقاضا بھی یہی ہے. لمبے سفر کاٹ کے آپ بھی آئے، ہم بھی مسافریں طے کر کے یہاں آئے. عالی مرتبہ علماء، مشائخ، یہ بھی لمبی مسافریں طے کر کے ایک ایک لمحہ ان کا قیمتی ہے، جلوہ فروز ہوئے. اور اسی طرح منتظمین نے جس طرح آپ کے لیے اہتمام و انتظام کیا، اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب اٹھ کے جائیں تو ہم سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہمارے آقا و مولا کی محبت کا ہم سے تقاضا کیا ہے. ان کے دم سے خدا تک رسائی ملی ہے، اس سے بڑی اور دولت ہم کو کیا نصیب ہوتی کہ ان کی چوکھٹ تک پہنچ کر کے خدا کی دہلیز تک پہنچ گئے. اب ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے اور تقاضا کیا ہے. آئیے میں اور آپ اپنی ساری زندگی ان کے نام پہ لگائیں. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. پیر بھائیوں خدا واسطے تشریف رکھو. بے بنو نظم و ضبط خراب نہ کرو، نظم و ضبط خراب نہ کرو. پیر بھائیوں تمام اپنے مرشدہ واسطہ میں بے بنو. ساڑھے سے دیکھو ڈے کی دے میں زیارت کر کے دے میں اتنا کافی ہے بھائی. مہربانی فرماؤ مہمان ہیں. اور تو پتہ ہے ایک ساکب بیدہ پہ بیا ساکب آندہ پہ، ایک ستارہ بیدہ پہ بیا ستارہ آندہ پہ. بیا شہنشاہ خطابت عالمی مبلغ خطیب ملت اسلامیہ انگلینڈ سے آئے ہوئے حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب اقبال شامی صاحب، جن کو ہم مدینہ شریف میں ملتے تھے اور مدینہ شریف میں آپ کی گفتگو سنتے تھے. آج آپ دیکھیں گے
آج آپ سنیں گے ایک ایک لفظ بولتے ہیں تو عشق رسول کے رس بولتے ہیں انشاءاللہ سنسو کلیجہ ٹھنڈا ہو سی ایمان تازہ تھی سی بیٹھے بیٹھے تو کو مدینے دی یاد آوے سے تمام حضرات مہونجو تمام حضرات مہونجو بڑی مہربانی تمام حضرات مہونجو عالمی مبلغ خطیب ملت اسلامیہ علامہ حضور قبلہ سید محمد ثاقب اقبال شامی صاحب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کلیجہ ٹھنڈا ہوگا جس طرح یہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے انشاءاللہ اسی طرح رواں ہوں گے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ادھر بھی آپ دیکھیں گے پس پردہ فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا چھپائے دل کے گوشے میں خیال مصطفیٰ نکلا آج قبلہ شاہ جمالی کریم کے عرص پہ ہم ایسی ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے آپ نعرہ بلند کریں بلا تاخیر میں آپ کا خطاب کراتا ہوں تمام حضرات ایسا نعرہ لگائیں کہ سرور آ جائے بیٹھے بیٹھے ہمارا حضور آ جائے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے انگلینڈ سے آئے ہیں خصوصی طور پہ آپ کو خطاب سنانے کے لیے یا ہم مدینہ شریف دیکھتے تھے یا آج مرشد کے آستانے پر دیکھ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ شاہ جمالیہ شیخ الحدیث حضور قبلہ خواجہ پیر محمد اکرم شاہ جمالی آپ جو ہیں شیخ الحدیث علامہ منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور علامہ منظور احمد فیضی رحمت اللہ علیہ اس طرح کے مرید ہیں آپ اپنے دادا پیر کے آستانے پہ آئے ہوئے ہیں علامہ محمد اقبال ثاقب شامی صاحب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم لائق صد احترام علماء کرام مشایخ اعظام ارباب علم و بصیرت صاحبان عقل و دانش بے دوستو بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اولا میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا آج کی اس بزم کے محتمین میرے دادا مرشد حضرت شاہ جمالی کریم علیہ رحمہ کے صاحبزادگان کی بارگاہ میں جنہوں نے آج مجتہد دامن علم کو اس خوبصورت بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزم عرس حضرت الشیخ اکرم شاہ جمالی علیہ رحمہ میں مدعو کیا اور آج اس عظیم دعوت کی برکت سے مجھے آپ احباب کی زیارت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ جل وعلا
इस मुख्तसर रफ़ाकत में हमें हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ ही को अपना अक़ीदा बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझे जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि मुझे आज की इस वज़न के हवाले से मदीना मुनव्वरा में दावत दी गई थी, और इससे कबल भी हज़रत राब्ते में रहे, तहरीक कमज़ोर खुदा के कारकुनान से राब्ते में रहे, हज़रत सरदारगान किबला फैज़ मोहम्मद शाह जमाली साहब, कमर शाह जमाली साहब किबला और दीगर बुज़ुर्ग जो आज इस वज़न में मौजूद हैं, कमरुद्दीन शाह जमाली साहब। मदीना मुनव्वरा में ये इरादा हुआ और सरकार की बारगाह में, सरकार के कदमों में, हरचंद के अमेरिका का दौरा था, जिस तरह हज़रत ने ऐलान किया, प्रोग्राम थोड़ा इंतहाई मुश्किल था कैंसिल करना, लेकिन सरकार की बारगाह में हज़रत ने हुक्म फरमाया कि आपके मुर्शिद घराने से दावत मिली है, तो फिर वो कहते हैं ना कि जो आना चाहो हज़ार रस्ते, न आना चाहो तो उज़र लाख, जो आना चाहो हज़ार रस्ते, न आना चाहो तो उज़र लाखों, तवील रास्ता खराब मौसम बरसती बारिश मिजाज बरहम। क्योंकि इस बारगाह से एक निस्बत है, इन्हीं का तो फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जल्ल वाला इन्हें सलामत रखे और आज पूरे आलम में हज़रत किबला पीर अकरम शाह जमाली अलैहि रहमा, जिन्होंने इलाही कलिमतुल हक़ और रुश्द व हिदायत के आलमगीर चश्मे जारी किए, और आज पूरी दुनिया में उनके तलामिज़ा, उनके स्टूडेंट्स अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में दीन इस्लाम की तालीमात का प्रचार कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल व अला उनकी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की इस आया मुबारका को सरनामा सुखन की हैसियत से तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। इस आया मुबारका की रोशनी में उलमाए किराम ने कुरान करीम को 5 मज़ामीन में तकसीम किया है, यानी कानून के वज़ा करने के एतबार से कुरान करीम में जब भी कोई इस्लाम में कानून बनेगा, कानूनी एतबार से हर हुक्म इन 5 अनावीन में से एक उन्वान के तहत आएगा। मुफस्सिरीन ने वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह के हवाले से बहुत तफसील से कलाम किया, और तफसीर कुरान का मुताला भी हमें करना चाहिए, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। यही तो इस आस्ताने का पैगाम है। हम आज अल्लाह के कलाम को वक्त नहीं दे पाते। वो एक शायर ने कहा था कि कभी देखते थे जो तफसीर कुरान, कभी देखते थे जो तफसीर कुरान, वो अब दौरे नो की पाबंद देखते हैं। कभी देखते थे जो तफसीर कुरान, वो अब दौरे नो की पाबंद देखते हैं। लगाई है लो जब से अमरीकियों से, सुनन की जगह CNN देखते हैं। सुनन की जगह CNN देखते हैं। वो कौम कभी जो खेलती थी शमशीरों के साथ, आज फिल्में देखती है हमशीरों के साथ। जो अपनी बहनों और माओं के साथ बैठ के फिल्में देखें। और अकबर अल-आबादी ने उस दौर में कहा कि शमशीर और जंग को अब नए सांचे में ढालिए, शमशीर और जंग को अब नए सांचे में ढालिए। शमशीर और जंग को अब नए सांचे में ढालिए, शमशीर को छुपाइए जंग को निकालिए। एक वक्त था जब मिल्लत इस्लामिया अपनी औरतों को पर्दे के अहकाम से करती थी। जब जंग कमरे में बंद थी तो शमशीरें बाहर थी। मुसलमानों की खुददारी, मुसलमानों का वक़ार, मुसलमानों की हिम्मत, मुसलमानों की कुव्वत, अगर कोई मुसलमान पर हमला करता, कोई औरत आवाज़ बुलंद करती तो मुसलमानों की शमशीरें बाहर निकल आती। क्यों निकलती? क्योंकि औरतें चादर और चारदीवारी की पाबंदी करती थी, दीन इस्लाम के अहकाम पर पाबंद थी। लेकिन जब औरतें बाजारों में नजर आ रही हैं और मुसलमान बदनिगाही का इर्तिकाब कर रहे हैं तो मुसलमानों की जुर्रत, गैरत खत्म हो गई। अकबर अल-आबादी ने उस वक्त कहा शमशीर और जंग को अब नए सांचे में ढालिए, शमशीर को छुपाइए जंग को निकालिए। यानी अगर औरत घर में पाबंद रही, शरीयत के अहकाम पर अमल करती रही, फिर तलवारें बाहर निकलती रहेंगी। लेकिन अगर औरत बाजार में आ गई तो फिर तलवारें छुपानी पड़ी। यही हमारी हालत है। हम कुरान करीम की तफसीर से दूर हैं, कुरान फाहमी से दूर हैं। अल्लाह जल्ल व अला इस हुक्म की रोशनी में
मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हज़रत उबई बिन काब, इमाम मुजाहिद और दीगर मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि इस आयत में जब अल्लाह जल्ल वाला इरशाद फरमा रहा है कि अयामुल्लाह की याद दिलाई जाए कि अयामुल्लाह क्या है, तज़कीर अयामुल्लाह के हवाले से, क्योंकि ये बज़म मिलाद शरीफ की भी बज़म है और उर्स की भी महफिल है, उर्स की भी महफिल है और मिलाद शरीफ की भी महफिल है। और हज़रत शेख अकरम शाह जमाली अलैहि रहमा, क्योंकि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया और आज उनका उर्स भी मनाया जा रहा है, तो इस मिलाद और उर्स के हसी इम्तिजाज को मद्देनजर रखते हुए चंद इल्मी निकात आपकी बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करूंगा, जिसकी बरकत से मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको अपने मुर्शिद की याद आ जाए, अपने मुर्शिद का प्यार, अपने मुर्शिद की मोहब्बत, वो वक्त, वो लम्हात जो आपने अपने मुर्शिद के कदमों में गुजारे थे। और पंजाबी तो मेरी पहली जुबान नहीं है, बरतानिया से आने वाला मैं कहा करता हूँ उर्दू भी ठीक से बोल ले तो गनीमत है, फिर पंजाबी, फिर उसके बाद सराइकी। तो आप तख़य्युल बांधें अपने मुर्शिद की बारगाह का, वो अजीम बारगाह जिनके कदमों में आपने वक्त गुजारा। आज ज़ाहिरी तौर पर तो आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन कुरान करीम की इन आयात की तफसीर की रोशनी में जब आप चेहरे मुर्शिद को याद करेंगे तो फिर दिल से ये आवाज निकलेगी कि हार थीवा तेरे गल दवे माही निमे असलों दूर न थीवा, या तेरे पैरों दी थीवा जुत्ती नित कदमा हेठ मथीवा, इजज नियाज ए मुट्ठी साडी नित बांदी यार सदीवा, यार फरीदा मुकते दिल बरदा मैं वेख वेख के जीवा। अल्लाह अकबर रिसालत खाजा पीर मोहम्मद अकरम शाह जमाली शामी साहब। लेकिन हाल ये है कि चूंकि हम जब कुरान करीम की आयत की रोशनी में कलाम करते हैं तो एक वक्त आता है इंशाअल्लाह रिपीट करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश होगी कि कुरान करीम की तालीमात की रोशनी में चंद उसूल और ज़वाबित दीन इस्लाम की आपकी बारगाह में पेश करें, ताकि वो नाक़िदीन जो दीन इस्लाम की तालीमात पर तनकीद करते हैं उनका जवाब भी हमें मिले कि अयामुल्लाह की याद दिलाने की अहमियत क्या है। इस हवाले से मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुरान करीम के 5 मारूफ मज़ामीन इस ज़िमन में, इस एतबार से मुफस्सिरीन ने तक़सीम किया है और कहा है कि पहला मज़मून इल्मुल अहकाम का है, इल्मुल अहकाम मिनल वाजिब वल मुबाही वल हरामी वल मुस्तहब वल मंदूब। ये पहली तकसीम है। दूसरी तकसीम इल्मुल मुखासमती वल रद्दी अलल फ़िरक़िल दालती मिनल मुशरिकीन वल यहूदी वल नसारा वल मुनाफ़िकीन। तीसरा इल्मुत तज़कीर बि अयामिल्लाह। चौथा इल्मुत तज़कीर बि आलाइल्लाह। और पांचवा इल्मुत तज़कीर बिल मौत। कुरान करीम के ये 5 मज़ामीन हैं जो कुरान करीम की इस आयत के तहत उलमाए किराम ने बयान किए। इन 5 मज़ामीन का बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है और बज़्म उर्स से भी बड़ा गहरा ताल्लुक। पहला मज़मून इल्मुल अहकाम, यानी अल्लाह जल्ल वाला ने जितने भी अहकाम हर मुकल्लफ के लिए वाजिब हैं, फ़राइज़ हैं, सुनन हैं, मुस्तहब्बात हैं, इन तमाम में सबसे अहम हुक्म मक़ासिद शरिया में, जिसे आज अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, लाइफ, लिबर्टी और परसूट ऑफ हैप्पीनेस इसे कहा जाता है, जो हम कहते हैं कि अमेरिकियों ने मुसलमानों के मक़ासिद शरिया से इसको अख़ज़ किया। मक़ासिद शरिया 5 हैं और उन 5 मक़ासिद शरिया में जो सबसे पहला शरीयत मुताला का मकसद है वो हिफ्ज़ दीन, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, हिफ्ज़ दीन, दीन का तहफ़्फ़ुज़, दीन को बचाना। और दीन के बचाने के हवाले से जो फ़र्ज़ हम पर आयद होता है कुरान करीम की इन 5 मज़ामीन की तक़सीम को मद्देनज़र रखते हुए जो पहला मज़मून में पेश कर रहा हूँ इल्मुल अहकाम के हवाले से, उस पर अगर हम गौर करें कि सबसे पहली जिम्मेदारी आज मुसलमानों की क्या है और इस खानकाही निज़ाम की क्या है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नया नबी तो नहीं आएगा। अब ये जिम्मेदारी मुजद्दिदीन की है, मुज्तहिदीन की है और औलियाए कामिलीन की है। इमाम कुर्तुबी अलैहिर्रहमत ने बड़ी प्यारी बात की, कहा माजी में 73 फ़िरके नहीं थे, 72, इस उम्मत में 73 क्यों? कहा इस उम्मत में 73 फ़िरकों की वजह इसलिए ये है कि माजी में जब एक नबी जाता तो दूसरा नबी आ जाता। इस उम्मत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आया। यानी माजी में अगर एक नबी जाता और कुछ लोग दीन इस्लाम की तालीमात को मसख करते, इस्लाम की बुनियादी उसूलों को तब्दील करने की कोशिश करते, तो एक नया नबी आ जाता। अब कोई नया नबी नहीं आएगा। माजी में चूंकि नया नबी आ जाता, लिहाजा मुज्तहिदीन की जरूरत नहीं थी, मुज्तहिदीन की जरूरत नहीं थी, मुजद्दिदीन की जरूरत नहीं थी और ना ही इजमा का कोई तसव्वुर। अब इस उम्मत में चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो
کون آئے گا؟ مجتہدین آئیں گے، مجددین آئیں گے اور اولیاء کثرت سے۔ تو کہا ماضی میں چونکہ مجتہدین نہیں تھے، نبی تھے، نبی آتے تھے، تو مجتہدین نہیں تھے تو مجتہدین کے منکرین بھی نہیں تھے۔ اس امت میں چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ مجتہدین آئیں گے، مجددین آئیں گے۔ تو جب مجتہدین ہوں گے، مجددین ہوں گے تو ان کے منکرین بھی ہوں گے، اور یہ منکرین کا جو طبقہ ہے یہ 73واں فرقہ ہے، یہ زائد فرقہ اس امت میں کیوں ہے؟ کیونکہ مجتہدین ہیں۔ تو مجتہدین اور مجددین کا وجود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اس حوالے سے ان آستانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر اگر ہم غور کریں کہ آج تمام عالم اسلام پر ملت اسلامیہ کو اگر سرسری نگاہ سے دیکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج ہمیں کس مقام پر ہونا چاہیے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اس پر اگر غور کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ماضی میں ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں اور آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ماضی میں کوئی نیا نبی تو نہیں آتا تھا، ماضی میں انبیاء آتے تھے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب کون ہیں؟ اولیاء ہیں، مجددین ہیں۔ ماضی میں اگر کوئی دین کے اصولوں کو بدلتا تو نبی آ کے لوگوں کی اصلاح کرتا۔ اب نبی نہیں آئے گا، یہ آستانے ہیں، یہ خانقاہی نظام ہے، اس کے ذریعے ہم کیا مدد حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور یہ ہمارے اسٹیج پہ عظیم علماء بزرگ موجود ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس عرس کی بزم کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ اور ماضی میں اگر ہم اپنی خوبصورت دلاویز تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ مشائخ چشت اہل بہشت نے کس طرح لوگوں کی تربیت کی، مشائخ نقشبند نے لوگوں کی کس طرح تربیت کی، سہروردی مشائخ نے کس طرح تربیت کی، دیگر سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگوں نے کس طرح تربیت کی، اور عالم اسلام میں اس تربیت کے ذریعے کیا اثر نظر آیا اور اس کے کیا نتائج سامنے آئے۔ آج اگر ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھیں اور پوری دنیا کے مقاصد کو دیکھیں، 21ویں صدی کے آغاز سے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے نے اپنا اپنا ایک مقصد، اپنا ایک منشور، اپنا ایک منصوبہ وضع کیا ہے، اپنے اہداف کو واضح کیا ہے کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے 21ویں صدی میں۔ اگر آپ دیکھیں سائنسدانوں نے 21ویں صدی کے آغاز میں ہی اپنا ایک ہدف مقرر کیا تھا، اپنا ایک ٹارگٹ مقرر کیا تھا، اپنا ایک منتہا نظر بنایا تھا کہ 21ویں صدی میں ہم نے کیا حاصل کرنا ہے۔ سائنسدانوں کی ایک سوچ ہے کہ ہم خلاؤں میں اس زمین سے بھی بڑی ایک زمین تلاش کریں گے، ایسی زمین جس پر انسانوں کا زندہ رہنا، انسانوں کا زندگی بسر کرنا ممکن ہوگا۔ یہ سائنسدانوں کی سوچ ہے، یہ ان کی فکر ہے کہ 21ویں صدی کے آخر تک ہم اس زمین سے بھی بڑی زمین خلا میں تلاش کر لیں گے۔ اسی طرح علم سے تعلق رکھنے والوں کا 21ویں صدی کے حوالے سے یہ منتہا نظر ہے، یہ ہدف ہے، یہ ٹارگٹ ہے، یہ گول ہے، یہ منشور منصوبہ ہے کہ ہم نے 21ویں صدی میں ایسی تحقیق کرنی ہے اور ایسی علمی ارتقاء حاصل کرنی ہے کہ علم کا کوئی شعبہ کسی سے مخفی نہ رہے۔ اسی طرح علم طب کے ماہرین 21ویں صدی کے حوالے سے یہ منشور بنایا، یہ قاعدہ، یہ اصول، یہ ضابطہ بنایا کہ 21ویں صدی کے آخر تک ہم ہر لا علاج مرض کا علاج تلاش کر لیں۔ یہ علم طب میڈیسن کے ماہرین کا اس صدی کے حوالے سے منشور ہے۔ اسی طرح کاشتکاری کے ماہرین جو ان کی بھی ایک سوچ ہے کہ ہم نے، کاشتکاری کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہم نے اس صدی کے آخر تک خلا میں کاشتکاری کو ممکن بنانا، خلا میں کاشتکاری کو ممکن بنانا۔ اسی طرح علم سیاسیات کے ماہرین کا یہ منتہا نظر ہے، یہ گول ہے، ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ اس صدی کے آخر تک ہم نے پوری دنیا کو ایک سیاسی نظام دینا ہے، ایک ایسا کمپریہنسو، انکلوسیو، کنکلوسیو، جامع اور مانع نظام دینا ہے کہ جو پوری دنیا پر نافذ العمل ہو اور دنیا اسے قبول کرے۔ اس کے علاوہ تاجروں نے اپنا ایک مقصد بنایا ہے، پوری دنیا میں اس وقت جو تاجر ہیں ان کا ایک مقصد ہے، اس صدی کے 21ویں صدی کے آخر تک ہم تجارت کا ایک ایسا کمپریہنسو نظام دیں گے کہ پوری دنیا میں ایک نظام کے تحت تجارت کرنا ممکن ہو جائے گا۔ یعنی یہ تاجروں کا ایک مقصد ہے کہ پوری دنیا میں ایک نظام کے تحت تجارت ممکن ہو جائے گی، اور تجارت کے اعتبار سے یہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن جائے گی، یہ پوری دنیا ایک عالمی گاؤں بن جائے گی۔ یہ تاجروں کا مقصد ہے۔ اسی طرح مختلف ادیان، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں نے 21ویں صدی کے حوالے سے اپنے اہداف کو مقرر کیا، ان کے مقاصد ہیں، ان کے اہداف کیا ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھیں، ان کا ہدف یہ ہے کہ عیسائیت کو ایک بڑے اعظم میں ہم نے اس طرح غالب کر دینا ہے
کہ 21ویں صدی کے آخر تک اس ایک بڑے اعظم میں ایک بھی غیر عیسائی نہیں ہوگا، سارے عیسائی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا اپنا مقصد ہے، یہودیوں کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے، اپنا ایک گول ہے، ایک ہدف ہے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ عظیم تر اسرائیل، the greater اسرائیل کا کانسیپٹ، کہ ہم نے عظیم تر اسرائیل کو یوں قائم کرنا ہے کہ ہمارا بچہ بچہ عظیم تر اسرائیل کے قیام کے لیے، اور دجال کی سلطنت، اینٹی کرائسٹ کی سلطنت، عظیم تر اسرائیل جو اسلام کی دشمن سلطنت ہے جس کا انہوں نے تصور پیش کیا، اسے اپنے ہر بچے کے ذہن میں ڈالنا ہے، داخل کرنا ہے، اور ہر بچے کو اس مقصد کے حصول کے لیے ایک مجاہد اور سپاہی بنانا ہے۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ اس خطرناک مقصد کے حصول کے لیے آج اسرائیل میں محنت کی جا رہی ہے، بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے، اور ایسی تربیت، ایسی خطرناک تربیت وہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مکمل طور پر مٹا دیا جائے، اور اینٹی کرائسٹ کی سلطنت عظیم تر اسرائیل کے وجود کے لیے، اس کو بنانے کے لیے ہم نے پوری دنیا کی اکانومی پر اس طرح حکومت کرنی ہے کہ عظیم تر اسرائیل کے قیام کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑے، پوری دنیا ہماری ہر بات کو تسلیم کرے، کیونکہ معیشت پر ہمارا اس قدر تحکم ہوگا، اس قدر کنٹرول ہوگا کہ کوئی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کانسیپٹ کس کا ہے؟ یہ تصور کس کا ہے؟ غیر مسلموں کا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے نے اپنا اپنا ایک مقصد بنایا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا منشور کیا ہے؟ 21ویں صدی کے آخر تک آپ نے کیا اچیو کرنا ہے؟ تمام حضرات سلطان اور تشریف رکھو کتاب تو معلوم جماعت ٹائم کی طرح سے تمام حضرات تشریف رکھو روزہ ٹائم کی طرح سے سلطان کتاب شروع تمام حضرات تشریف رکھو سکون دنال جماعت کا اہتمام ہے پیا نماز ٹائم ہے پیا کی طرح سے نماز ٹائم کتاب کو سکون اور سنو اور وضو کا ٹائم کی طرح سے تمام حضرات سکون اور تشریف رکھو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا بڑا مقصد کیا ہے، تو اس دوران حضرت نے اشارہ کیا، انہوں نے بتایا کہ گفتگو علمی بھی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ تشریعت کا رنگ بھی نظر آئے، تو انشاءاللہ اس پر تو کلام کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ شاہ جمالیہ، سیدہ حکم میں کوئی پیر بھائی نہ اٹھے، عالمی مبلغ دا خطاب جاری ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو سی انشاءاللہ۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کلیجہ علمی باتوں سے ٹھنڈا ہو، اور یہ تو ویسے ہی یہاں
शाह जमाली के मिजाज के हवाले से मुझे हज़रत बता रहे थे यहाँ सर्द मिजाज, ठंडा मिजाज, हज़रत के हवाले से तो वो एक शेर है कि इस कदर सर्द रवैये हैं यहाँ गर्मी बड़ी होती है, गर्मी बहुत होती है। तो किसी ने कहा इस कदर सर्द रवैये हैं यहाँ कि सर्दियाँ आने से कतराती है, सर्दियाँ भी आने से कतराती है, शायद इसीलिए गर्मी है कि रवैये सर्द है। लेकिन चूंकि इल्मी बातें हैं और ये इल्मी बातें इंतहाई अहम हैं, ये तकाजा है, वाक़यात आप सुनते ही रहते हैं, हम सुनाते ही रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन ये जो बातें रिकॉर्ड हो रही हैं ये पूरी दुनिया में नशर होता है। हमारा ये पैगाम पूरी दुनिया में, इसमें गैर मुस्लिम भी सुनते हैं और फिर इन बातों से बहुत पैगामात पहुँचाए जाते हैं। क्योंकि शाह जमालिया सिलसिले के हवाले से पूरी दुनिया में एक मंशूर, एक मिशन लेकर जा रहे हैं और गैर मुस्लिम हैं जो बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर चुके हैं, उन्हें भी पता चले कि जो यहाँ से पैगाम दिया जा रहा है। क्योंकि हम तो तारुफ कराते हैं कि दुनिया इल्म और फन के माहिरीन यहाँ बैठे हैं, लेकिन वहाँ के अंग्रेज नहीं समझ पाते। अगर आपके कहने पर मैं सिर्फ वाक़यात ही बयान करता रहूँ तो आपके चंद बंदे तो खुश होंगे, वो जो आलमी लेवल का पैगाम है उस पैगाम पर फिर असर पड़ेगा। लेकिन आपकी तबीयत की ज़ियाफ़त के लिए मैं इसको बताता हूँ कि इन सूफिया का ताल्लुक क्या है। सिर्फ इतना बताऊँ कि ये जो आलमी लेवल के हवाले से मैं कलाम कर रहा था, कुरान करीम की आयात की तकसीम के हवाले से, मज़ामीन की तकसीम के हवाले से, कि हमारे इन तमाम मसाइल का हल सूफिया के आस्ताने हैं। ये मैं आपको तफसील से बताता कि कैसे हैं। इस पर मगरबी फिक्र के लोगों ने, मुफक्किरीन ने क्या कुछ कहा, लेकिन चूंकि सारे मानने वाले बैठे हैं तो आपको बताऊं कि माजी में हुक्काम और बड़े बड़े सुल्तान और बड़े बड़े सलातीन ज़माना की औलियाए कामिलीन से किस तरह मदद तलब करते थे। और मनसूबा, चूंकि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इस सदी के हवाले से आपका क्या मनसूबा है, बहसीयत मुसलमान, अगर आप अपना हाथ बुलंद करके आप मुझे बताएं कि आपका क्या मनसूबा है, आप आलम इस्लाम को इस सदी के आखिर तक कहाँ देखते हैं? क्या आप तक कोई मनसूबा पहुँचाया गया? क्या आपके जहन में कोई फिक्र है? आलम इस्लाम के हवाले से नहीं तो कम अज़ कम अपनी ज़ात के हवाले से बताएं, क्या आपका कोई मनसूबा है कि आप अपने आप को आइंदा 5 सालों में कहाँ देखते हैं? किसका मनसूबा है? कारोबारी मनसूबा हो, दुनिया के एतबार से हो, दीन के एतबार से हो? कोई हाथ उठा के बता सकता है कि नेक्स्ट 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए इतना बड़ा मजमा है, इस कदर इतना बड़ा मजमा है। अब देखें कैसे देंगे। अब ये मसला है कि दीन इस्लाम को हम फरोग देंगे, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, हम किस तरह सूफिया की बारगाह से मदद तलब करते हुए। अब देखिए एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे मजमे में, जिन्होंने बहुत वसूख और बड़े यकीन से कहा, और एक और साहिब भी खड़े हुए। इस हवाले से मेरे दोस्तों याद रखो, हमें अपने वक्त की कदर करनी है और अपने मकासद कि हमने आइंदा 5 सालों में अपनी इंफरादी ज़िंदगी के हवाले से, इज्तिमाई ज़िंदगी के हवाले से, अपनी माशी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी आइली ज़िंदगी के हवाले से हमने क्या टारगेट अचीव करना है। और ये कहाँ से मिलेगा सबक? ये इन आस्थानों से मिलेगा। माजी में जितने भी बड़े बड़े वो काम होते थे वो इन आस्थानों से राब्ते में रहते थे, लेकिन अफसोस आज हमारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। अगर आप सिलसिला कादरिया के बुजुर्गों को देखें तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमतुल्लाह जैसा मुजाहिद, इसने कहाँ से फैज़ हासिल किया? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमतुल्लाह को दुनिया अय्यूबी कहती है, लेकिन जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में बयान करता हूँ तो मैं कहता हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अल कादरी, क्योंकि ये गौसे आज़म का मुरीद है। इनके वालिद ने गौसे आज़म की बारगाह में बचपन में पेश किया था, गौसे आज़म ने इनके सर पर हाथ रखकर और इनको दुआ दी थी कि जा तेरा बेटा दीन का अजीम सिपाही और अजीम मुजाहिद बनेगा। तो जब भी कोई बड़ा शख्स जिसमें भी माजी में इस्लाम की तारीख का मुताला करे, कोई कामयाबी हासिल की, तो या किसी कादरी बारगाह से फैज़याब है, या चिश्ती बारगाह से फैज़याब है, या नक्शबंदी या सरवर्दी बारगाह से फैज़याब है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमतुल्लाह के हवाले से एक रिवायत में आता है कि जब आप बहुत बीमार थे, बहुत अलील थे और नज़र की सख्ती में मुब्तला थे, आखिरी लम्हात के हवाले से एक रिवायत में आता है कि किसी ने कहा कि आपके दिल में ये ख्वाहिश, ये तमन्ना थी कि मैं भी शहीद हो जाऊँ, मुझे भी शहादत का मर्तबा मिले, लेकिन अफसोस आपको शहादत का मकाम नहीं मिला। तो उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमतुल्लाह ने ये जुमला कहा था, कहा शहादत का मर्तबा तो उस वक्त मिलता अगर किसी तलवार का वार मेरी गर्दन पर कामयाब हो जाता। कहा जिस गर्दन पर अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ हो, कोई तलवार उस वार के साथ उस गर्दन को कैसे काट सकती है? ये अय्यूबी की फिक्र, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अल कादरी अलैहिर्रहमतुल्लाह।
تو یہ بڑے حکام اگر آج سلطان اگر کوئی سیاست میں آگے آ رہا ہے تو ان کا تعلق، ان کا رابطہ ان بزرگوں سے ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ماضی میں یہی رہا۔ اب دیکھیں محمود سلطان غزنوی، محمود غزنوی کو دیکھیں، کتنی مرتبہ سومنات کو توڑنے کے لیے کتنے حملے کیے، 17 مرتبہ حملہ کیا لیکن ناکام ہو گیا۔ پھر کہاں گیا؟ پھر اسی کے پاس گیا جو عرس کی محفلیں سجاتا ہے۔ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، سال کے بعد ہم عرس کی محفل میں آتے ہیں اور لوگ انگشتِ تنقید اٹھاتے ہوئے، زبانیں تان دراز کرتے ہوئے کہتے ہیں تم شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، گمراہ ہو رہے ہو۔ میں کہتا ہوں ذرا اپنے بابوں سے سبق حاصل کرو، جن کی برکت سے ہمیں نعمت اسلام ملی، جن کی وجہ سے ہمیں اسلام کی دولت ملی، وہ کیا کرتے تھے؟ آج تم اگر کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو، تو کس کی وجہ سے مسلمان ہو؟ محمود غزنوی نے اس وقت کس دروازے پر دستک دی؟ جب دیکھا کہ 17 مرتبہ حملہ کر چکا ہوں، کوئی کامیابی نہیں ملتی، افواج، لشکر، آلات حرب سب ناکام ہو گئے، کوئی کامیابی نہیں ملی، اس وقت کس کی بارگاہ میں گئے؟ اس ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں گئے جو 12 سال تک مسلسل بالتواتر اپنے شیخ بایزید بسطامی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مسلسل 12 سال عشاء کے بعد اپنے گھر سے خرقان سے نکلتے اور پھر بسطام پہنچتے اور 12 سال اپنے شیخ کی بارگاہ میں، ان کی خانقاہ میں سلام عرض کر کے واپس آ جاتے، اور پھر اس کی برکت سے انہیں قوت کیا ملی، انہیں طاقت کیا ملی؟ جب محمود غزنوی اپنے مرشد ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ اب میں ناکام ہو چکا ہوں، آلات حرب کی وجہ سے مجھے کوئی کامیابی نہیں ملی، میرے فوجی ہمت ہار چکے ہیں، ہے مرشد آپ مدد کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، کوئی مدد نازل ہو۔ اس وقت ابو الحسن خرقانی نے کیا دیا؟ اپنا خرقہ دے، اپنا جبہ دے دیا، اپنا جبہ دیا اور کہا جب دشمن غالب آ جائے اور تم محسوس کرو کہ تم مغلوب ہو چکے ہو تو میرے اس کرتے کو، میری اس قمیص کو اپنے سامنے رکھ لینا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کرتا کیا تھا؟ یہ کوئی ایٹمی طاقت تھی؟ یہ اٹامک انرجی تھی؟ یہ کوئی میزائل تھا؟ یہ کوئی بم تھا؟ یہ کوئی دھماکہ تھا؟ یہ اسلحہ تھا؟ یہ کرتا تھا؟ کہا جب سمجھو کہ دشمن کے نرغے میں آگے ہو، دشمن اگر حملے میں کامیاب ہو رہا ہے تو میرے اس کرتے کو اپنے سامنے رکھ لینا، اس خرقے کو اپنے سامنے رکھ لینا، اس جبے کو اپنے سامنے رکھ لینا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ تمہیں کامیابی سے امتیاز فرمائے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ اس وقت محمود غزنوی جب میدان جنگ میں ہے اور دشمن غالب آ گیا ہے تو محمود غزنوی نے اپنے شیخ ابو الحسن خرقانی کا کرتا اپنے سامنے رکھا، وہ جبہ اپنے سامنے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ میں کہتا ہوں جب سارا لشکر ناکام ہو جائے، جب اسلحہ ناکام ہو جائے، جب ایمونیشن ناکام ہو جائے، جب فوجی ناکام ہو جائے، جب آلات حرب ناکارہ ہو جائے، اس وقت کون سی چیز کام کرتی ہے؟ اس وقت ایک مرد کلندر کا کرتا حرکت میں آ جاتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، استانہ عالیہ شاہ کمالیہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا آج دیکھو پھر اس وقت کیا ہوا کہ پوری فوج کو اس وقت فتح ملی، محمود غزنوی کو فتح ملی۔ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے اے میرے مرشد آپ کا شکریہ۔ مرشد نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا میرے جبے سے، تو نے میرے کرتے سے انصاف نہیں کیا۔ کہا کیوں ہے مرشد؟ کہا اس وقت جب تو نے میرا وہ جبہ اپنے سامنے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے، میرے اس جبے کی برکت سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اس وقت اگر تو یہ دعا کرتا یا اللہ ہر ہندوستانی کو مسلمان کر دے تو اللہ اسی وقت ہر ہندوستانی کو مسلمان کر دے۔ تو نے فقط یہ دعا کی تھی کہ ہندوستان فتح ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ اس جبے میں کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں ہماری طرح ہے، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی انسان ہے۔ میں کہتا ہوں بتاؤ وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی وہ جو اس جبے میں کار فرما تھی جس کی وجہ سے انقلاب آ گیا، ہندوستان فتح ہو گیا۔ لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ظاہر کو نہ دیکھو، ظاہری طور پر تو تمہیں یہ عام انسان نظر آتے ہیں لیکن اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ اسلام کو جب بھی کامیابی ملی، اسلام کو جب بھی فتح ملی، انہی آستانوں کی برکت سے ملی۔ تم ان کو ظاہری طور پر دیکھتے ہو، تم ان کی تنقید کرتے ہو، انہیں قبر میں مدفون مردہ کہتے ہو، تم انہیں بوریا نشین کہتے ہو، تم انہیں اشرف حال کہتے ہو، تم انہیں گلی کا فقیر کہتے ہو، لیکن تم جانتے نہیں اگر ان کی تحقیر کی، اگر ان کی تذلیل کی، اگر ان کو نظر حکایت سے دیکھا، اگر ان کی تعریف کی، خدا کی قسم اگر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوا تو تم بچ نہیں پاؤ گے۔ تمہیں پتا نہیں کہ ان کی زبان میں وہ تاثیر ہے، ان کی زبان میں وہ قوت ہے، اللہ کی محبت کے شعلے جو ان کے دلوں میں بہک رہے ہیں ان میں اتنی
आस्ताना आलिया शाह जमालिया अल्लामा साकिब शामी साहब। ये इनकी ताकत है। आप देखें ख्वाजा शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा, जब अमीरुल मुस्लिमीन नासिरुद्दीन ने कहा था कि ख्वाज़म शाह, सुल्तान ख्वाज़म शाह बगदाद पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो मदद के लिए किसको पुकारा? किसको पुकारा? शेख शयूख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमहुल्लाह को पुकारा। आप फौरन उसके पास चले गए, आपने उसको मना किया, उसको वार्निंग दी कि रुक जा, बहुत बड़ा लश्कर लेके आया था बगदाद पर हमला करने के लिए, आपने रोका, न रुका। फिर वली जलाल में आ गया, वली जलाल में आ गया। उसने देखा, उसने कहा ये क्या करेगा, एक बंदा है, ये क्या करेगा, इसकी क्या औकात है। लेकिन फिर वली के जुबान से जो जुमले निकले, वो जुमले ऐसे थे कि फिर 20 साल 20 रोज मुसलसल 20 दिनों तक आसमान से ओले बरसते रहे और नाकाम लौटा। हैरान थे ये कैसे हुआ, ये अजाब कहां से आया? तेरी दुआ ना असर से कभी मलूल हुई, ये वली की दुआ का असर है। तेरी दुआ ना असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। फिर देखिए इसी तरह मशाइख नक्शबंद को देखिए, मशाइख कादरिया को देखिए, मशाइख चिश्तिया को देखिए, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, अताउर रसूल शिहाबुद्दीन गौरी को कौन नहीं जानता? शिहाबुद्दीन गौरी, क्या वाकया था शिहाबुद्दीन गौरी का? ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा बार बार शिहाबुद्दीन गौरी को कहते, जा मैंने तुझे हिंदुस्तान दे दिया है, हिंदुस्तान तुझे दे दिया है। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज को हुक्म देते, फरमाते मैंने तुझे मुसलमानों के बादशाह के हवाले कर दिया है, मैं देख रहा हूँ तू गिरफ्तार हो, तुझे उनके हवाले कर दिया। और फिर जब शिहाबुद्दीन गौरी को हुक्म दिया, जब गौरी ने हमला किया और फिर पृथ्वीराज को जब गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त शिहाबुद्दीन गौरी ने कहा एक बुजुर्ग है उसकी जियारत कर लो। जब देखा ख्वाजा खाजगान बैठे हैं, कहा यही तो वो पापा है जो कहता है कि मैंने तुझे गिरफ्तार करके मुसलमानों के हवाले कर दिया है। ये वो रूहानी फोर्सेज है, ये रूहानी स्पिरिचुअल फोर्सेज है जो आज भी मौजूद है इस खानकाही निज़ाम में, ये आज भी मौजूद है, ये सिलसिला आज भी मौजूद है। लेकिन क्या हमारा इनसे ताल्लुक है? क्या हम इनसे मदद तलब कर रहे हैं? ये हमने अपने आप से पूछना है। हमें तो अभी अपने मकासद का भी इल्म नहीं, हमें तो ये पता नहीं कि 20वीं सदी के आखिर तक हमने क्या चीज करना है, मुस्लिम दुनिया का ये पैगाम पूरे आलम में कैसे फैलाना है। हम तो आज इसी झगड़े में पड़े हुए हैं कि पता नहीं उर्स में जाना भी जायज है या नहीं जाना जायज। अरे जायज और नाजायज की बहस है, आपको क्या पता है पूरी दुनिया का निजाम इन्हीं औलिया के फयूज़ व बरक़ात